ثانی سرکاری دورے پر امریکہ پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ آج امریکی صدر کے ساتھ اہم امور پر بات چیت کریں گے۔ صاحب سمو امیر کا دورہ امریکہ خطے اور دنیا کی سلامتی اور استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے آپسی تعاون کو اور مضبوط کرے گا۔ قطر کی وزارت صحت نے 5 سے 11 سال کی عمر کے بچوں کو فائزر بائیوٹیک ویکسین لگانے کی اجازت دے دی ہے۔ اور کویت کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ان کے ملک کو لبنان کی جانب سے خلیجی ملکوں کے ساتھ اعتماد کی بحالی کے متعلق جواب موصول ہو چکا ہے۔ اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ ہمارا دوسرا بلیٹن شام 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتح المائک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سرکاری دورے پر امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن پہنچ گئے ہیں، جہاں اینڈریوس ایئر بیس پر امریکہ کے چیف آف پروٹوکول جناب روفس گیفورڈ، امریکہ کے 89 ایئر لفٹ ونگ کے کمانڈر کرنل کارلوس ایلفورڈ، واشنگٹن میں قطر کے سفیر شیخ مشعل بن حمد آل ثانی اور قطری سفارت خانے کے عملے نے صاحب سمو امیر کا استقبال کیا۔ صاحب سمو امیر کے ہمراہ اعلیٰ سطحی سرکاری وفد بھی موجود ہے۔ امریکہ میں قطر کے سفیر شیخ مشعل بن حمد آل ثانی نے کہا کہ یہ ایک انتہائی اہم دورہ ہے، جس سے دنیا اور خطے کے استحکام کو مضبوط کرنے کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان قائم تعاون اور بھی مستحکم ہوگا۔ واضح ہے کہ صاحب سمو امیر آج امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ ملاقات کریں گے، جس کے دوران اہم امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر بلدیات ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبیعی نے کہا ہے کہ قطر نے مقامی سطح پر پیداوار اور مچھلیوں کے شعبے میں سیلف ایفیشنسی کو بڑھانے کے لیے فش فارمنگ انڈسٹری کو بہت ترقی دی ہے اور اس شعبے کو خاص اہمیت دی ہے۔ فشریز کے متعلق ریاض میں منعقدہ عالمی کانفرنس اور نمائش سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اس حوالے سے قطر کی کوششوں پر روشنی ڈالی اور بتایا کہ ان کوششوں کی بدولت قطر فوڈ سیکیورٹی کے گلوبل انڈیکس میں خلیج اور عرب ملکوں میں پہلی پوزیشن پر ہے، جبکہ عالمی سطح پر وہ 24ویں نمبر پر ہے۔ وزیر تربیت و تعلیم اور اعلیٰ تعلیم محترمہ بثینہ بنت علی الجبر النعیمی کے ساتھ ملک کے دورے پر آئے ہوئے برطانیہ میں مشرق وسطی یا مڈل ایسٹ اور شمالی افریقہ کے ملکوں کے امور کے وزیر مملکت جناب جیمز کلیورلی نے ملاقات کی، جس کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان تربیتی اور تعلیمی شعبوں میں تعاون اور اس کو فروغ دینے کے وسائل پر غور کیا گیا۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کووڈ-19 کے 1557 نئے کیس رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ اس دوران اس مرض سے شفا پانے والوں کی کل تعداد بڑھ کر 3,12,539 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے مزید کہا کہ قطر کی آبادی کے 86.9% افراد کو ویکسین کے دونوں ڈوز لگائے جا چکے ہیں۔ ایک دیگر بیان میں وزارت صحت نے کہا ہے کہ 5 سے 11 سال کے بچوں کو فائزر بائیوٹیک ویکسین لگائی جا سکتی ہے۔ یہ اجازت تازہ ترین مقامی اور انٹرنیشنل اسٹڈیز کے بعد دی گئی ہے، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اس عمر کے بچوں کے لیے یہ ویکسین بالکل سیف ہے۔ نیشنل اسپورٹ ڈے کی قومی کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ اس سال کھیل دن پر ہونے والی تمام ایکٹیویٹیز کی اجازت دی جا رہی ہے، لیکن تمام اجتماعی سرگرمیاں کھلی فضا میں ہوں گی۔ کمیٹی نے یہ اعلان وزارت صحت کے ساتھ کوارڈینیشن کے بعد کیا ہے۔ کمیٹی نے مزید کہا کہ تمام افراد احتیاطی تدابیر کی مکمل پابندی کریں اور پورے وقت ایک دوسرے سے کم از کم 1 میٹر کا فاصلہ بنائے رکھیں۔ بیان کے مطابق کسی بھی سنگل ایونٹ میں 15 سے زیادہ افراد شامل نہیں ہو سکتے اور ان سب کا فلی ویکسینیٹڈ ہونا ضروری ہے، اور اگر ویکسین مکمل نہ ہوئی ہو تو اس صورت میں زیادہ سے زیادہ 5 افراد
ایک ساتھ کسی اسپورٹ میں حصہ لے سکتے ہیں جن میں 12 سال سے کم عمر کے بچے بھی شامل ہیں، لیکن ان کو ایونٹ سے 24 گھنٹوں پہلے یا 24 گھنٹوں کے اندر اینٹیجن ٹیسٹ کروانا ہوگا اور اس کی سرٹیفکیٹ بھی شو کرنا ہوگی۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے کویت میں ہونے والے عرب ملکوں کے وزرائے خارجہ کے مشاورتی اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس کے بعد کویت کے وزیر خارجہ اور وزیر مملکت برائے کابینہ شیخ ڈاکٹر احمد ناصر المحمد الصباح نے پریس کانفرنس میں کہا کہ اجلاس کے نتائج مثبت اور اس کا آؤٹ کم پازیٹیو ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشترکہ عرب عمل کو فروغ دینے کے حوالے سے بات چیت بالکل واضح اور شفاف رہی۔ کویت کے وزیر خارجہ اور وزیر مملکت برائے امور کابینہ شیخ ڈاکٹر احمد ناصر المحمد الصباح نے کہا ہے کہ ان کے ملک کو لبنان کی جانب سے کویت کی پہل کا جواب مل گیا ہے۔ یاد رہے کہ کویت نے چند ہفتوں قبل خلیجی ملکوں کے ساتھ اعتماد کی بحالی کے لیے لبنان کو ایک تجویز پیش کی تھی۔ کویتی وزیر خارجہ نے کہا کہ لبنان کا جواب خلیج اور لبنان کے درمیان اعتماد سازی کے اقدامات کے ضمن میں ایک مثبت قدم ہے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ UAE کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ اس کے ایئر ڈیفنس نے حوثی گروپ کی جانب سے فائر کیے گئے ایک بیلسٹک میزائل کو فضا میں ہی تباہ کر دیا ہے۔ امارات کے خبر رساں ادارے وام کے مطابق اس حملے میں کسی طرح کا جانی نقصان نہیں ہوا ہے اور بیلسٹک میزائل کے ٹکڑے غیر آباد علاقے میں گرے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اماراتی ایئر فورس اور فوجی اتحاد نے اس جگہ اور لانچنگ پیڈ کو تباہ کر دیا ہے جہاں سے یہ میزائل فائر کیا گیا تھا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ UAE ہر طرح کی جارحیتوں سے ملک کو محفوظ رکھنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ عراق سے آنے والی خبروں کے مطابق ملک کے شمال میں واقع ایک پولیس چیک پوائنٹ پر داعش کے حملے میں 2 پولیس اہلکار ہلاک اور ایک تیسرا زخمی ہو گیا۔ ایک سیکیورٹی ذریعے نے بتایا کہ حملہ آوروں نے ہلکے اور درمیانے درجے کے ہتھیاروں سے حملہ کیا۔ اس سے قبل عراق کی ایئر فورس کے جنگی طیاروں نے شمالی صوبے نینوا کے ایک دیہات میں داعش کے ہائیڈ آؤٹ پر حملہ کر کے 6 داعشی عناصر کو قتل کر دیا تھا۔ نیٹو نے کہا ہے کہ اگر روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا تو وہ اپنے لڑاکا دستے یوکرین نہیں بھیجے گا۔ نیٹو کے سیکریٹری جنرل ینس اسٹولٹنبرگ نے کہا کہ یوکرین میں لڑاکا دستے بھیجنے کا نیٹو کا کوئی پلان نہیں ہے، البتہ ان کا کہنا تھا کہ یوکرین میں نیٹو کے فوجی ٹرینر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ نیٹو یوکرین کی دفاعی اور فوجی صلاحیتیں بڑھانے میں بھی اس کی مدد کر رہا ہے۔ ایک طرف جہاں یہ خدشات ہیں کہ کسی بھی وقت لڑائی چھڑ سکتی ہے، وہیں دوسری جانب اس ممکنہ لڑائی کو روکنے کے لیے یورپی ملکوں میں سفارتکاری تیز ہو گئی ہے۔ اسی دوران یوکرین نے روس سے مطالبہ کیا ہے کہ اگر وہ کشیدگی کو کم کرنے میں سنجیدہ ہے تو سرحدوں سے اپنی فوج پیچھے ہٹا لے۔ اور اب کھیل کی دنیا سے یہ خبر۔ ویسٹ انڈیز نے 5 میچوں کی T20 سیریز میں مہمان انگلینڈ کو 3-2 سے شکست دے دی ہے۔ سیریز کے آخری دن ہونے والے میچ میں کل میزبان ٹیم نے 17 رن سے کامیابی حاصل کر کے یہ سیریز اپنے نام کی۔ پہلے کھیلتے ہوئے ویسٹ انڈیز نے 4 وکٹوں پر 179 رنز اسکور کیے، جس کے جواب میں انگلینڈ کی ٹیم 162 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ جیسن ہولڈر کو مین آف دی میچ اور پلیئر آف دی سیریز دونوں ایوارڈ سے نوازا گیا۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سرکاری دورے پر امریکہ پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ آج امریکی صدر کے ساتھ اہم امور پر بات چیت کریں گے۔ صاحب سمو امیر کا دورہ امریکہ خطے اور دنیا کی سلامتی اور استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے آپسی تعاون کو اور مضبوط کرے گا۔
قطر کی وزارت صحت نے 5 سے 11 سال کی عمر کے بچوں کو فائزر بائیوٹیک ویکسین لگانے کی اجازت دے دی ہے۔ کویت کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ان کے ملک کو لبنان کی جانب سے خلیجی ملکوں کے ساتھ اعتماد کی بحالی کے متعلق جواب موصول ہو چکا ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور تکنیکی معاون محمد حسن سوڈانی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔